اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج میرا ٹاپک وہی ہے جو اس ٹائم سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ دھوم مچا رہا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ سارے ریکارڈ اس نے توڑ دیے ہیں۔ وہ آج کل عوام کچھ نظر آ رہی ہے، کچھ زیادہ نہیں لیکن تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے کہ اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند، اور وہ ہے بجلی کے بلوں کا مسئلہ۔ اب پاکستان کے کافی حصوں میں احتجاج ہو رہا ہے۔ اب جب احتجاج دیکھا حکومت نے تو انہوں نے بھی سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ انہیں ریلیف کیسے دیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں ماموں کیسے بنائیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ جیسے اب کہا جا رہا ہے جی 17 سے 22 وابڈا کے ملازمین، ان کے وقتی طور پہ جو ہے نا اپنا یہ جو فیسلٹی ہے مفت یونٹ سی ختم کر دی جائے، اس کے بدلے انہیں کسی اور طرف سے نواز دیا جائے، اور پھر حالات بہتر ہوں تو ہو سکتا ہے وہ یہ یونٹ بھی واپس کر دیں۔ میں اب پرزور عوام سے اپیل کروں گا، اب یہ لالی پاپ نہ لیں۔ اگر اب لالی پاپ لے لیں پھر ساری زندگی یہ لالی پاپ ہی چوستے رہیں گے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے جو قانون کے ادارے ہیں جیسے پولیس ہے، رینجر ہے، فوج ہے، انہیں بھی حرکت میں لے کے آئے، انہیں بھی یعنی کہ سختی سے نمٹنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یقین مانیں کہ اگر آپ ایسے ہی ثابت قدم ہو کے کھڑے رہے، اور صرف آپ ہی نہیں، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ سارے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اس لیے ساری عوام اٹھ کے کھڑی ہو، اور بہترین طریقہ تو اب یہی ہے کہ یہ سول نافرمانی تحریک کی طرف جائے، اور یہ حق ہے ان کا، یہ رائٹ ہے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں کہ جو ہے نا کچھ چند بندے تو وہ اس سے مزے لے رہی ہے، وہ لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے ان کے لیے، وہ ہر قسم کے جائز ناجائز سہولتیں رہ رہی ہیں، اور باقی تقریباً 95% لوگ اس سے پس رہے ہیں۔ اب جناب یہ چھوٹی سی میں ایک پہلے ویڈیو دکھانے لگا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں اب جو بھی یعنی قومیں، جو بھی ملک اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو وہ اسی دور میں کر سکتے، کیونکہ نون لیگ کے یہ اپنا احسن اقبال کس نے کہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ، وہ دی جو دور پرانا سی ادو ہو سکتا سی، وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساتھ انڈیا کے اندر گجرال نے دیکھے، پہلے ایک چھوٹا سا شہر اسے دیا گیا تو دوبارہ جب اسے چیف منسٹر بنایا گیا، پنجاب بھی اس کے پاس آ گیا، پھر اس نے کیا کہ یہ ذرا تقریر سنیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بچوں کے
یہ تھے جناب اندر گجرال، جو پہلے دہلی کے پھر پورا پنجاب میں بھی انہیں دے دیا گیا۔ میں پنجاب کی بھی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا، وہ بھی ذرا سنیے گا تاکہ پھر مزے لیجئے گا کہ ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور جو لوگ اپنے عوام کے لیے سوچتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ سوری، اصل میں کسی وجہ سے جو ہے نا نیٹ کنیکٹ نہیں ہو رہا، تھوڑی دیر تک میں ویڈیو اگر نیٹ آ گیا تو دکھاتا ہوں، ورنہ اصل میں مختصر سی بات ہے کہ اب اگر وہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے تو انہیں پوری کے پوری طرح اٹھ کے اپنے حق کے لیے جو ہے نا وہ باہر نکلنا چاہیے، سول نافرمانی تحریک کرنی چاہیے اور اپنے مطالبات منوانے چاہیے۔ اس میں بڑی دلچسپ بات کہ راولہ کوٹ میں جو ذمہ دار ہیں انہوں نے جا کے وابدہ کے اہلکاروں کو، جو بڑے آفیسر ہیں وہاں کے، انہوں نے جو اپلیکیشن دے دیا ہے کہ جناب ہماری زمینوں سے جو آپ کے کھمبے تاریں جانی ہیں اس کے ہمیں پیسے دو، اس کا ہمیں کرایہ دو اور پچھلے تمام بقایا جات بھی دو۔ ٹھیک ہے، بالکل اگر یہ نہیں رعایت کرتے تو پھر باقی کیوں کریں؟ بالکل انہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ آئی پی پیز ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، چاہے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ انہیں پیمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اب ایک آواز ہو کے یک جان ہو کے باہر نکلیں تو یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ اگر یہاں دب گئے، یہاں بیٹھ گئے تو یقین مانے پھر ساری زندگی ہم نہیں اٹھ سکتے۔ غلام قوم تو ویسے بھی ہیں ہی، اور شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا، بیگر کانٹ چوزر، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم چوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بیگر نہیں ہیں، ہم آزاد قوم کے باشندے ہیں، آزاد قوم کے شہری ہیں، اور 1947 میں ہم آزاد ہو گئے تھے اور ہمارے پاس آزاد شہریت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ جو بیٹھ گئے، ڈر گئے، تو پھر ساری زندگی اپنے مطالبہ نہیں منا۔ دیکھیں دنیا میں جو امریکہ میں 150 سال خانہ جنگی ہوتی رہی، انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی، وہ کامیاب ہوئے۔ فرانس میں 1 مئی جس پہ منایا جاتا ہے مزدوروں کا قتل عام ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، تو دیکھیں آج فرانس کے اندر ہے۔ چائنا میں 1949 میں آزاد ہوا، تو جب وہاں کرپشن اتنی زیادہ تھی تو حساب نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیں اب انہوں نے ایک ڈگر استعمال کر لی، کرپٹ لوگوں کو تختہ ادار پہ لٹکایا، اب وہ کدھر ہے؟ اور ابھی میں آپ کو طیب اردگان کا بتاتا ہوں، یہ کہتے ہیں جی کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ کرپشن کیسے ختم نہیں ہو سکتی؟ جی میرے پاس ایک چھوٹی تحریر ہے جس میں لکھا ہے زرداری نے آئی ایم ایف سے $22 ارب قرضہ لیا، نواز شریف نے آئی ایم ایف سے $80 ارب قرضہ لیا۔ طیب اردگان نے جب 2004 میں حکومت سنبھالی تو اس وقت ترکی پر 23.5 بلین ڈالر کا قرضہ تھا، لیکن 2012 میں اردگان نے سارا قرضہ واپس کر دیا، یعنی صرف 8 سال میں اس نے قرضہ واپس کر دیا اور اعلان کیا کہ اگر آئی ایم ایف کو قرضہ چاہیے تو ہم سے لے لے۔ تو اس لیے لیٹی تھی عوام ٹینکوں کے آگے۔ جی اس نے کام کر کے دکھایا تھا، وہاں پھر ٹینکوں کے آگے لیٹی تھی، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آج جیسے آج کل ماموں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے نگران وزیر اعلیٰ صاحب جس کے بارے میں ویسے ہی مشہور ہے کہ یہ اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا نام تک نہیں رکھ سکتے، اتنے ہی ان کے اختیارات ہیں۔ اس کے پیچھے جو ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کون سی پاورفل طاقت، کون سے پاورفل لوگ اس کے پیچھے ہے۔ لیکن اگر عوام یکجان ہو، یقین مانے، میں کہتا ہوں یقین مانے کہ میری بات اگر یقین کرے کہ اگر کیا نام ہے یہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو 80% لوگ انہی اداروں کے ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، 80% یا 90%۔ یہ 5-10 لوگ جو نہیں مانتے انہیں جو ہے نا وہ اٹھا کے جو ہے نا پابند سلاسل کریں، پابند سلاس کریں، سلاخوں کے پیچھے دھکیلیں اور اس ملک کو آزاد کرائیں۔ آج پتہ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش نے کیوں، جب یہ تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے بات ہے، اس نے وہیں سے ترقی کے راہ کی اینٹ رکھ دی تھی جب انہوں نے اپنے ایک جرنیل کو پھانسی دی تھی اور ایک جماعت اسلامی کے جو امیر کو۔ تو وہ جرنیل وہ تھا جو برٹش تربیت یافتہ تھا، اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹریننگ سینٹر وہیں سے ٹریننگ دی، وہ اپنے ٹریننگ سے کرتے ہیں، باہر کوئی نہیں بھیجتے۔ ہمارے ہر بندہ باہر جاتا ہے تو پھر باہر سے وہ برین واش کر کے بھیجتے ہیں کہ بھی ہمارا یہ کام کرو، ہمارا یہ کام کرو، ہمارا یہ کام کرو۔ یہ ہوتا ہے جی، اگر اپنے ملک میں ترقی کرنی ہے تو باہر کے راستے بند کرنے پڑیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، بات وہی ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی میں آپ کو ایک ذرا بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں آج کا ہے تو سوشل میڈیا کا دور نا۔ اب یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی
تحریر جو عائشہ صدیقی صاحبہ نے بھیجی ہے، مشرف دبئی تھا، راحیل شریف سعودی عرب، باجوہ بیلجیم، کیانی آسٹریلیا، شریف خاندان یورپ، زرداری دبئی، اور عوام مہنگائی اور تباہی کے قبرستان میں قرضوں کی ادائیگی کر رہی ہے، مگر بولنا مت ورنہ تم غدار کہلاؤ گے۔ یہ بات تو ہے، یہ سوچنے والی ہے۔ یہ سارے کیوں یہاں سے جب آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، ڈیوٹی کے مزے لیتے ہیں تو پاکستان میں، جب حکومت کرنی ہو تو پاکستان میں، جب حکومت سے بات باہر نکل جائیں، جیسے اب شہباز شریف بھی باہر نکل گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو اب ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، نہ صرف آنکھیں بلکہ آنکھ اور کان دونوں کھولنے چاہیے، اور کھول کے یہ جتنے یہ اشرافیہ بدماشی ہے ان کا کلا کما کرنا چاہیے، اور حق اپنے حق کے لیے باہر جب تک نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ یہ وقت آ گیا، اگر اب نہیں تو کبھی نہیں، ناؤ اینڈ نیور، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی بھی ہم نہیں کریں گے تو پھر سمجھ لیں اگلے 75 سال کے لیے اپنی نسلیں جو ہے نا ہم نے پھر یرغمال بنا دی، پھر غلام بنا دی ان کے آگے، اور یہ مزے کریں گے۔ اور یقین مانیں، جیسے ابھی کل ایک میرے پاس خبر آئی تھی کہ یہ پہلی کے بعد یہ 30 روپے پٹرول بڑھا رہے ہیں۔ اندازہ کریں اگر 30 روپے بڑھا دیا تو یہ 300 پلس ہو جائے گا، جو ابھی 290 ہے، یعنی تقریباً 320، اور یہ انتہا ہوگی۔ پٹرول بڑھتا ہے، صرف پٹرول ہی نہیں بڑھتا، اس کے ساتھ ساری چیزیں، یعنی اس کے ساتھ بجلی بھی بڑھ جائے گی، اس کے ساتھ باقی چیزیں کھانے پینے کی اشیاء بھی بڑھ جائیں گی۔ تو اس لیے خدا را اب یہ جو تحریک شروع کی ہے یہ دم توڑنے نہ پائے، اس کے لیے ہمیں اگر کچھ قربانیاں دینے پڑیں تو قربانیاں سے بھی دریغ نہ کریں، اور اپنے حق کی آواز بلند کرتے رہیں۔ میں نے تو آگے بھی کہا تھا اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا تو اتنا کر دیں، آگے سردیاں آ رہی ہیں، سارے میٹر اٹھا کے باہر پھینک دیں، تارے میٹر ہمارے ہیں، میٹر نکال کے گھر رکھ دیں، اور تارے چاہے الیکٹریشین کو کوئی پیسے دینے میں پولوں سے تارے اتروا دیں، اور اپنا جہاں میٹر تھا اس کے ساتھ باندھ دیں، لپیٹ دیں، اور جا کے ہر بندہ اپلیکیشن دے دے جناب میں نے میٹر اتار دیا، اور ہماری طرف جو آیا نا تو اس کی خیر نہیں ہے، اب ہمیں آپ کی بجلی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف سردیوں کا جو ہے نا 3 ماہ تو کم از کم ہوتی ہے نا سردیاں، اس میں پنکھوں کی ضرورت، دیکھیں پھر بھی ہمیں جو ہے نا وہ تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے گھر میں فریج ہوتے ہیں، رات کو لائٹ ہوتی ہے، کوئی بانی لالٹین لے آئیں، یہی سمجھ آج سے 50 سال 60 سال پیچھے چلے گئے ہیں، اور موبائل چارج نہیں ہوتے نہ ہوں، کوئی بات نہیں، قربانی تو دینی پڑے گی، صرف 3 ماہ کی قربانی دے دیں، صرف 3 ماہ کی، کچھ بھی نہ کریں، اگر باہر بھی نہیں نکلنا نا تو یہ صرف 3 ماہ کی قربانی دے دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ چلنے پھرنے کے بھی جو ہے نا گھروں میں روشنی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اپنے حق کی آواز ہر حال میں بلند کرنی پڑے گی، اپنے حق کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے لیے سول نافرمانی تحریک شروع کرنی پڑے گی، اور جو ایمان بالا ہے ان تک اپنی آواز بھرپور طریقے سے جو ہے نا پہنچانی پڑے گی۔ جیسے نگران وزیر اعظم صاحب ایک وزیر اعظم صاحب لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ 17 سے 22 گریڈ کے آفیسر کے ہم جو ہے نا یہ سہولت ختم کر رہے ہیں۔ ارے نہیں بابا، ہمیں بھیگ نہیں چاہیے۔ دوسرا کہہ رہے ہیں جی آئی پی پی سے ہم میٹنگ کرتے ہیں، پھر پتہ نہیں ہوئی بھی نہیں، مجھے لگتا ہے بلایا تھا اس نے، اس کی کون سنتا ہے، اس کے اپنے گھر والے نہیں سنتے، تو ان سے کر کے ہم جتنا ہو سکا عوام کو ریپیٹ، بھائی ہم نے آئی پی پی کا نام تک نہیں لیا، ہم نے تو صرف یہی گزارش کی ہے کہ جتنی فیسلٹی لے رہے ہو آپ سمیت، چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف، بیوروکریٹ، سیاستدان، یہ جو مفت کے آپ بجلی کے یونٹ، ٹیلی فون کے، موبائل چارجز، اور باقی جو ہے نا اتنے لاکھوں میں تنخواہ بھی لے رہے ہو، اب یہ ختم ہو، یہ گھناؤنا کھیل ختم ہونا چاہیے، اب یہ گھناؤنی چیزیں ختم ہونی چاہیے، جو ہے نا اب ہمیں ہمارا حق نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے آگے بھی یہ کہا تھا کہ باہر والے ملک کیوں خوشحال ہیں، انہوں نے مخصوص چیزیں جس میں یعنی یہ بجلی پانی یہ بھی ہے، اس کے علاوہ آٹا دالیں چاولیں جو ہے نا اگر وہ تقریباً ایک چیز 50 کی آتی ہے تو انہوں نے 60 روپے جو ہے نا تنخواہ مقرر کر دی، یا ایسا کیا اب سارے تنخواہ دار طبقہ بھی نہیں ہے، کوئی گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر سہولت جو ہے نا ڈور سٹیپ پہ جو ہے نا پہنچا دی، اور بعد میں اگر کوئی ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک میٹرک ہے اسے اپنی سہولت ساری مل رہی ہے، اگر کوئی ایم اے ہے تو اسے 2 انکریمنٹ لگا دیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے ایک مزدور جو ہے ابھی بھی 25-30 ہزار لے رہا ہے اور بڑا جو ہے نا وہ 60 لاکھ لے رہا ہے، اب 25-30 ہزار اور 60 لاکھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہم عوام کو یہ چیزیں اب سوچنی پڑیں گی، ہم عوام کو اب اس پہ غور کرنا پڑے گا
اور اس کے لیے اب بھرپور جدوجہد بھرپور اسٹرگل کرنی پڑے گی تاکہ ہم اپنے حق کی آواز اتنی بھرپور طریقے سے کریں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ہمارا ساتھ دینا شروع کر دے اور حکومت مجبور ہو جائے ہمارے مطالبات منانے کے لیے۔ لیکن ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ بیٹھ کے تو سمجھ لیجئے گا کہ اگلے 75 سال پھر ہم غلامی میں چلے گئے، پھر ہم نہیں بول سکتے، ہمارا حال افریقی ممالک جیسا ہوگا جہاں صرف نیکر پہن کے پھرتے ہیں، ان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پہنتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی بے تحاشا جو ہے نا اپنا خزانے چھپے ان زمینوں میں، پٹرول ہے ان میں، لیکن کرپشن بھی وہاں اس حد تک ہے کہ وہ کرپٹ لوگ غریب عوام کو جو ہے نا کوئی سہولت دیتے ہی نہیں، وہ سارا اپنا پیسہ اپنا پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نہ اٹھے تو یقین جانیے گا کہ نہ ہماری اور آنے والی نسلیں ہمیں معاف کریں گی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ اپنی حق کے آواز سے بلند کریں گے۔ انہیں بھی کہا گیا کہ جو قومیں اپنے حق کے لیے نہیں بولتی پھر میں دوسری قوم کو ان پہ مسلط کر دیتا ہوں، اور نہ بھی مسلط کرے اللہ تعالیٰ تو یہ ظالم جابر حکمران ہی ہمارے لیے کافی ہے، یہ ظالم جابر اشرافیہ بدماشی ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے خدا را کہ اب یہ موومنٹ شروع کی ہے، اسے مزید تیز کریں، جلتی پہ تیل کا کام کریں اور اسے اتنا بڑھکائیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری آواز پہنچ جائے، انٹرنیشنل میڈیا پاکستان میں آ کے ہماری کوریج کرے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا حوصلہ چاہیے۔ اگر وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے میں اب ارادہ تو کیا تھا 10 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو نہ بناؤں، لیکن یہ 17 منٹ کی بن گئی ہے، بلکہ 18 منٹ کی بن گئی ہے۔ تو وہ جو اندر گجرال کا دوسرا پنجاب کے حوالے سے یا وہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔